جامعۃ المومنات مغل پورہ کے زیر اہتمام عیدگاہ میرعالم میں 2 روزہ خواتین کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا۔ خواتین کانفرنس کی افتتاحی تقریب کے موقع پر سابق وزیر داخلہ و BRS رکن قانون ساز کونسل محمد محمود علی نے بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر جامعۃ المومنات کے ذمہ داران، علماء اکرام اور خواتین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر جامعۃ المومنات کی جانب سے سابق وزیر داخلہ محمد محمود علی کو ایک مومنٹو بھی پیش کیا گیا۔ ایک اچھا تھا اپنے آنے والی نسل کو تعلیم دے سکے، سبق دے سکے، اس پر جامعۃ المومنات نے بہت کام کیا۔ آج 2 روزہ کانفرنس منعقد ہوئی ہے اور ہر سال بھی ہوتی ہے۔ اتفاق سے کل میں سورت گیا ہوا تھا اور میرا ٹکٹ شام کا کروایا گیا تھا۔ میں اس ٹکٹ کو کینسل کروا کر میں نے کہا میں نے وعدہ کیا ہے، اور مستان شریف صاحب نے مجھے انوائٹ بھی کیا ہے، مفتی صاحب نے، میں ضرور صبح جاؤں گا اور کل کی معافی بھی چاہتا ہوں، کل نہیں آ سکا۔ میں آج آپ لوگوں سے ملنے پر اور ہمارے خواتین سے مخاطب کرنے کا جو مجھے موقع دیا گیا اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت سے مشائخ حضرات ہیں، حافظ حضرات ہیں اور بڑے بڑے عالم حضرات ہیں یہاں پر، جس میں یہاں موجود ہے مولانا سعادت پیر صاحب، جو بڑے اچھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے ہزاروں مرید ہیں۔ ابھی آپ کس سے مخاطب کیے ہمارے طارق انصاری صاحب، جو مائنورٹی کمیشن چیئرمین ہیں، جناب مولانا شاہ محمد مظہر الدین حسینی صاحب، اور ابھی ہمارے حافظ و مولانا مظفر حسین صاحب نے مخاطب فرمایا، بہت اچھی بات بتائی ہوگی۔ انسان کا تقویٰ سب سے اہم ہوتا ہے، اور آج ہم تقوی پہ چلنا بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ایمان پر، اور مولانا نے اسلام میں جو عورتوں کا مقام دیا ہے، ہماری بہنوں کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت عطا کیا ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے ہماری ماں اور بہنوں کا احترام کریں، ان کی عزت کریں۔ اسلام میں بہت اہمیت دی گئی عورت کے معاملے میں۔ اس سے پہلے ہم کتابوں میں پڑھے، دوسرے مذاہب میں عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا کرتا تھا۔ جب شوہر کا انتقال ہوتا، مر بھی جاتا، تو عورت کو بھی جلا دیا جاتا۔ بچے جب بچیاں پیدا ہوتے ہیں، جب لڑکیاں پیدا ہوتے ہیں، انہیں دفن کر دیا جاتا۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر بہت سختی سے پابندی لگاتے ہوئے عورتوں کو جو حقوق دیا گیا ہے، وہاں پر خواتین کی اصلاحی معاشرہ اور خاص طور سے خواتین کو دینی معلومات، دینی تعلیم حاصل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو مجھے فخر کے ساتھ کہتا ہوں، اور مجھے خوشی بھی ہوتی ہے جب میں جامعۃ المومنات کو کئی بار آیا ہوں، اس بات نہیں۔ دنیا میں لوگ اچھا کام بھی کرتے ہیں تو بولنے والے کچھ بولتے ہیں، اور مفتی صاحب کا نام تو ہمیشہ بغیر کسی کانٹروورسی کے لوگوں کے دلوں میں بسا ہے۔ ہمارے ساتھ برسوں کام کیے ہیں۔ انسان کے اخلاق اچھے ہونا چاہیے، جس سے ہماری اسلام میں ہمیں ہر جگہ اخلاق کے بارے میں بہت ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ جس کی زبان میٹھی ہوتی ہے، زبان شیریں تو ملک گیری، جب اخلاق سے اسلام پھیلا ہے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پریکٹیکل زندگی میں ہمیں اخلاق بتا چکا ہے۔ بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، انہیں سبق چاہیے۔ عورتوں کو سب سے پہلے سبق کی ضرورت ہے۔ پریکٹیکل زندگی جو ہوتی ہے نا، اس میں عورت کی طرف سے گھر کامیاب ہو سکتا ہے۔ عورت کا سبق ہو سکتا، مرد آدمی بھی کچھ پیار بھی کرتے ہیں، اور اسلام میں شوہر سے جو احکامات دیے گئے، اپنی بیوی سے بڑی محبت سے پیش آئے، بڑی اخلاق سے پیش آئے۔ جب بھی باہر جاتے ہیں تو کہہ کر جائیں، جب آتے ہیں تو ہم بھی باہر تک کر آتے ہیں۔ عورتیں ہم سے زیادہ کام کرتی ہیں، بچوں کی پرورش کرتی ہیں، پکاتی ہیں، گھر کے صاف صفائی کرتی ہیں، ان سے بااخلاق طریقے سے پیش آئے۔ عورتوں پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ شوہر باہر سے آتا ہے، تک تکا کر آتا ہے،
वहीं मुलाजिमत करता है तो मालिक फैक्ट्री हो या कंपनी हो, उसके दबाव पड़ता है, काम का दबाव रहता है, तो शौहर जब आता है तो उसके साथ बाखलाक पेश है। हमेशा कभी शौहर गुस्से में हो तो आप सब्र का मुजाहरा कीजिए ताकि घरेलू जिंदगी अच्छी गुजर सके। अगर आप घर में टेंशन देंगे, बहुत से लोगों को मैं देखा हूँ, मैं एक साहब से पूछा क्या भाई आपको देखता हूँ सुबह से शाम बाहर रहते हैं और रात के 10-11 बजे यहाँ पर आए। नहीं साहब वो घर गए तो घर में झगड़े होते साहब, इसलिए मैं पूरी रात दिन भर बाहर रहता हूँ। अरे दिन में तो बाहर रहता, रात को तो जाओ। तो इसलिए मेरी बहनों से कहता हूँ बहुत सब्र अगर चाहिए तो औरतों को बहुत बड़ा सब्र चाहिए। हम माली का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाना मुश्किल होता है, उनकी फीस भरना मुश्किल होता है, बच्चों को लेकर स्कूल तक छोड़ना वापस लाना मुश्किल होता है। उन्होंने तेलंगाना बनने के बाद इमीडिएट 2 साल में 204 रेजिडेंशियल स्कूल खोले थे। उसके साथ खवातीन के लिए भी उन्होंने कहा कि खवातीन को भी तालीम देना जरूरी है। उस महफिल में बहुत से लोग थे, बाद लोगों ने तो इतराज किया कि खवातीन बुरखे में रहते हैं, घर में रहते हैं। हमारे सीएम साहब ने कहा यकीनन हम बुरखे का एहतराम करते हैं, जरूर बुरखे में आए, बुरखे में तालीम हासिल करें। तो हजारों की तादाद में लड़कियां भी हमारे पास तालीम हासिल करते हैं और उन्हें अच्छी तालीम दी जाती है। उन रेजिडेंशियल स्कूल में नमाजों का एहतमाम किया जाता है, दीनी तालीम भी दी जाती है। जब मसला आया दीनी तालीम का, कुछ लोगों ने इतराज किया, जिसमें गैर मुस्लिम लोग बहुत थे। उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट के स्कूल है, वो तो घर में देना चाहिए। तो हमारे सीएम साहब ने कहा कि बच्चे 24 घंटे हमारे पास रहते हैं, मुसलमानों को अगर दीनी तालीम नहीं दी जाएगी वो उनकी जिंदगी मुकम्मल नहीं हो सकती, उन्हें दीनी तालीम देना चाहिए। काफ़ी हाफिज हजरात, आलिम हजरात उन्हें अच्छी तालीम देते हैं। तालीम से ही ये सिलसिला जारी रखिए। आप जब तालीम हासिल करते हैं, आपको शादी, जब आप यह मुकम्मल तालीम हासिल करते हैं तो ये तालीम का सिलसिला अपने महल्ले में, अपने बस्ती में, अपने रिश्तेदारों में जारी रखिए। साथ ही साथ हमारी औरतें मेहनत भी करना चाहिए। मैं देखता हूँ बहुत से खवातीन ज्यादा सोते हैं या व्हाट्सएप पर या फोन पर रहते हैं, उनकी दुआएं हमारे साथ होती हैं। माँ के बाद हमारे अफराद खानदान और साथ ही साथ हमारी अहलिया का भी सपोर्ट रखता है।